اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس بے سمری نوٹیفیکیشن پر جو کہ 11 جون کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد کی جانب سے جاری کیا گیا تھا سندھ پولیس کے 1 DIG اور 7 لاوارث SSPوں سے متعلق۔ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، یہی نہیں معلوم ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیوں کیا گیا، اس کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی، اور قسمت کے مارے ان 8 کے 8 PSP افسروں کی اگلی منزل کیا ہوگی، کہاں ہوگی، انہیں کہاں پھینکا جا رہا ہے، انہیں کہاں گرایا جا رہا ہے، انہیں کون سی سزا کے طور پر کہیں کالا پانی بھجوایا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے کورنگی SSP کے خلاف انکوائری کیوں شروع کی، ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنی عمر میں 4 سال کی ڈنڈی مارنے سے متعلق، کیا وہ الزامات درست ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے ایڈیشنل IG کراچی کوتوال شہر آزاد خان کی اعلیٰ کارکردگی پر ان کی بہت زیادہ تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ مخالفین کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا، اور وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے وزیر اعلیٰ کی اس قسم کی تعریف کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، اور سندھ پولیس کے IG کیا اس پر ان کا کیا کہنا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آج کا ہمارا جو منورنجن ہے اس میں بہت کچھ ہے، کیونکہ بہت تاخیر سے جو ہے میں پولیس سے متعلق پروگرام کرنے جا رہا ہوں، سندھ کی سیاست کے حوالے سے ایک کے بعد ایک، ملک کی سیاست کے حوالے سے، سیاسی میر جعفروں کے حوالے سے، جنرل رانی، جنرل ڈائر سے متعلق، اور خود شرجیل میمن کے مستقبل کے حوالے سے، ضمیر عباسی کے مستقبل کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس کی جو خبریں تھیں وہ تھوڑی سی تعطل کا شکار ہو گئی، لہٰذا آج کا یہ پروگرام صرف اور صرف سندھ پولیس کے افسروں کے نام ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر یہ نوٹیفیکیشن کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ 11 جون کو جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا سیکٹری اسٹیٹ کی جانب سے۔ یقین جانیے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد میں نے جو ہے وہ متعلقہ تمام دفاتر کو کنگالا، کراچی سندھ چیف سیکرٹری کے آفس، سندھ کے وزیر داخلہ کے آفس، سیکرٹری ہوم سیکرٹری کے آفس، اور اس کے بعد جو ہے سیکرٹری اسٹیب اسلام آباد کی جو متعلقہ برانچ میں جو ہے کنگالا کے آخر کہاں سے سمری کوئی آئی ہے، کہیں سے کسی نے کوئی ان کی ریکویزیشن بھجوائی کہ ہمیں ان ہیرے جواہرات کی ضرورت ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ بھائی اس کا تو کوئی سمری کہیں پر ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، نہ سندھ میں، نہ جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ کے آفس میں، کہیں پر بھی کوئی سمری نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ ریکویزیشن نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ثابت ہو سکا، معلوم ہو سکے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کس بنیاد پر جاری کیا گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے صرف ایک وربلی زبانی آرڈر پر یہ جاری کیا گیا ہے، کہیں سے کوئی فون آیا تھا، ان کے نام بتائے گئے تھے ترتیب سے، اور ان کی خدمات جو ہے وہ سندھ حکومت سے مانگی گئی تھی۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے ان 8 کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، 1-2 دن میں جو ہے وہ سندھ کے چیف سیکرٹری کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ بھجوا دی جائے گی سیکرٹری اسٹیٹ کو کہ بھئی یہ ہم جو ہے ان 8 PSP افسروں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے پاس ویسے ہی SSPs کی جو ہے وہ قلت ہے، تو ہم جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس قسم کی جو ہے وہ رپورٹ 1-2 دن میں کہتے ہیں کہ بھجواتی جائے گی۔ اب جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں اسلام آباد کے قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام کی خدمات جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لیے مانگی گئی ہے، کہ ان کی خدمات جو ہے وہ ان کی بہادری، ان کی جو صلاحیتوں کو جو ہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری میں جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری اب صرف جو ہے خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہی، اب جو ہے یہ پاکستان کے 4 صوبوں میں ان کی خدمات لی جا سکتی ہے، جہاں جہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، جہاں جہاں وفاقی
اداروں کو ان کی ضرورت پڑے گی وہاں جو ہے یہ اپنی خدمات سر انجام دے سکیں گے۔ ویسے ہی جو ہے ایف سی کا دائرہ اختیار جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، ڈائریکٹ وزارت داخلہ کے انڈر میں چلی گئی ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ ان کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے اور انہوں نے بھرتیاں بھی شروع کر دی تھی، لہٰذا وہ ایف سی کو جو ہے مزید ایکٹیو کرنے کے لیے، ایف سی کو مزید جو ہے فعال کرنے کے لیے ہی جو ہے ان سندھ کے جو ہے ڈی آئی جی فاروق اور یہ جو دوسرے 7 پی ایس پی افسران نے ان کی خدمات لی گئی تھی۔ ان میں سے کاشف عباسی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہاں پر اپنی خدمات جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں، جب ان کے آئی جی معظم جاں انصاری تھے اور یہ ان کے پرسنل سٹاف آفیسر کی حیثیت سے وہاں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بہت زیادہ انہوں نے بھرتیاں بھی کی تھی، اور بہت سارے ان کے اسکینڈل جو ہے وہ اب تک وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف سی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو ان کی خدمات خاص طور سے جو ہے وہ مانگی گئی تھی کہ اگر ان کی یہ آ جاتے ہیں ایف سی میں تو ایف سی کا جو ہے کچھ اس میں جان پڑ سکتی ہے۔ اور معظم جاں انصاری کے ساتھ ہی یہ ایف سی سے پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اور یہ پشاور کے ایس ایس پی بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ باقی معلوم نہیں کہ جو ہیں ایس ایس پی ان میں شرجیل، یہ شمائل ریاض ہیں، یہ کیا پہلے رہ چکے ہیں؟ ڈی آئی جی فاروق احمد غالباً نہیں کہیں رہے ان میں سے، اور یہ جو شبیر سیٹار ہیں، اس طریقے سے دوسرے جو ایس ایس پی ہیں جو اس وقت دادو میں جس کی پوسٹنگ ہے، یہ خاص خیلی، ان کی پوسٹنگ وہاں پر پہلے رہ چکی، کسی کا کچھ نہیں پتہ، لیکن ان تمام کی جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ تھا اس بے ثمری نوٹیفیکیشن کی اصل اندرونی کہانی۔ انہی میں شامل ایک ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ یہ اس میں زیادہ جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں شامل افسروں کو۔ تو وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں تو اس میں کیپٹن فیضان ہیں، اور دوسرے جو ہے یہ ڈی آئی جی جو ہے فاروق اس کے کیمپ میں شامل ہے۔ باقی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی تو ظاہر ہے کہ خود دوسرے جو افسران ہیں، شبیر سیٹار ہو گئے، دوسرے جو ہیں، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے کیمپ میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ تھا اس بے ثمری نوٹیفیکیشن کی اصل اور اندرونی کہانی۔ اب ہم بات کریں گے سیکٹری اسٹیٹ کے آفس سے جڑی ایک اور خبر کے حوالے سے۔ کورنگی کے ایس ایس پی فدا جوہری سے متعلق ایک خفیہ انکوائری شروع کروائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے 2027 میں ہونے جا رہی تھی۔ جو ان کے دوسرے بیچ ہے سب کے سب جو ہے وہ 2027 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کلیم کیا تھا کہ ان کے والدین نے ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ لکھوائی، اصل عمر اتنی نہیں ہے جتنی انہوں نے اس وقت لکھوائی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے جو انہوں نے کاغذات پیش کیے ہیں، ان کاغذات کے نتیجے میں جو ہے وہ اب ان کی جو ہے وہ عمر 60 سال ہوتی ہے 2031 دسمبر میں۔ تو اس طرح سے انہیں 4 سال کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ان کی سروس میں۔ 4 سال کا انہوں نے کلیم کر دیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ 27 کو نہیں بلکہ اس نئی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے جو ہے وہ 2031 میں ہوتی ہے، لہٰذا انہیں 2031 تک جو ہے وہ ملازمت کرنے کا موقع دیا جائے، جس پر ان کے اپنے بعض کولیگ نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا کہ یہ سب 2 نمبریاں کی گئی ہیں، یہ جو ڈیٹ آف برتھ کے جو سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے ہیں یہ سب بنائے جاتے ہیں، بن جاتے ہیں سندھ میں، جو بھی پیسہ خرچ کرے آسانی سے بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو ہے باقاعدہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر نہ صرف عمر تو کم ہو جائے گی، ان کے خلاف پھر فوجری کا، جعلسازی کا مقدمہ بھی درج ہو کر انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا اس سے پہلے ایک ایس پی کے خلاف کراچی کے کھارادر تھانے میں اسی طرح سے عمر میں ڈنڈی مارنے کے الزام میں ایک ایف آئی آر درج ہو چکی تھی، جس میں وہ گرفتار بھی کر لیے گئے تھے، بعد میں انہیں ریٹائر کر دیا گیا تھا۔
اب یہ انہوں نے بھی کلیم کیا ہے، تو ان کا کلیم بھی جو ہے کہتے ہیں مشکوک ہو گیا ہے اور اب اس کی انکوائری ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ فروخ بشیر جو ہے، جو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پرسنل اسٹاف آفیسر ہیں، ڈی آئی جی، وہ ان کی پش پر جو ہے چڑھان کی طرف سے کھڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے ٹیلی فون جو ہے وہ کٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سیکرٹری اسٹیٹ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور سیکرٹری اسٹیٹ نے جس آئی جی کو یہ انکوائری دی ہے، اس آئی جی کو بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے پریشرائز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی نے جو ہے، جب کیماڑی میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو اپنے اس سرپرست ڈی آئی جی جو ہے فروخ بشیر کو 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، پورے کے پورے 7 رولیکس گھڑیاں تحفتاً دی تھی۔ میڈیا رپورٹس کہتے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے 7 رولیکس گھڑیاں ان کو دی تھی، اور ایک رولیکس گھڑی کی قیمت جو ہے وہ 2.25 سے 2.5 کروڑ روپے مالیت کی ہے، ایک گھڑی۔ تو بتائیں کہ 7 گھڑیاں ان کو دی تھی، جب کیماڑی میں موصوف ایس ایس پی تھے، بعد میں ان کے خلاف وہی میگا کرپشن کا کیس ہو گیا، اور اس میں خود فضا جوہری اور ان کے اپنے پرسنل اسٹاف آفیسر جو ہے، وہ دونوں جو ہے ان کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ اور وہ جو ایف آئی آر تھی اس وقت کے جو ہوئی تھی، وہی جو ڈی آئی جی اس وقت آئے عبدالسلام شیخ، وہ انہی ایف آئی آر کی پاداش میں جو ہے وہ انہیں پوسٹنگ بھی اس وقت نہیں مل رہی ہے۔ پوسٹنگ نہ ملنے کی جو وجہ ہے وہی ان کا کیس ہے، وہی ان کا ایف آئی اے کا رول ہے، اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ فروخ بشیر اور فضا جوہری جو ہے وہ اس میں اس وقت مرکزی کردار ادا کریں، ان کی پوسٹنگ کی راہ میں روڑے اٹکانے کی شکل میں۔ تو یہ اب انکوائری چل رہی ہے فضا جوہری کی، 4 سال کی جو سروس انہوں نے بڑھائی ہے، اس کے جو پیپر پیش کیے ہیں، ان پیپروں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیپر درست ہوں، جو ان کے کلیم ہو صحیح ہو، لیکن مخالفین نے جو ان پر الزامات عائد کیے، ان الزامات کے نتیجے میں جو ہے وہ اب ان کی جو ہے وہ انکوائری اس وقت چل رہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ رانا سلمان جو ان کا کانسٹیبل ہے، جو ان کا پی ایس او ہیں، اور جو ان کے ایک طریقے سے ڈیفیکٹو ایس ایس پی کا رول پلے کر رہے ہیں، جنہوں نے واجد کی منجی ٹھوکنے میں اپنا کردار ادا کیا، واجد کو گھر بٹھوانے میں، واجد کو پکچر سے ہٹانے میں، واجد کی لٹیا ڈبونے میں جو ہے وہ مین کردار جو ہے وہ رانا سلمان کا ہے۔ رانا سلمان ہی جو ہے وہ اس قسم کے ڈاکومنٹس بنانے میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ان کے مخالفین کہتے ہیں، اور کچھ دوسرے جن پی ایس پی نے یہ الزامات عائد کیے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ رانا سلمان کو کوڈ کیا ہے کہ اگر رانا سلمان کو حراست میں لیا جائے تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اگل سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس انہوں نے کہاں سے، کیسے اور کب اور کس طرح سے بنوائے۔ تو یہ تو سٹوری تھی جناب ایس ایس پی کورنگی کے 4 سال کے اضافے کے حوالے سے۔ اب آخر میں ہم بہت ہی اہم بات یہ کرتے چلیں کہ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنی نیک نامی، اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری اور اپنی اصول پرستی میں اپنا کوئی ثانی اس وقت سندھ پولیس میں نہیں رکھتے، کوئی بھی نہیں ہے۔ انتہائی دعوے کے ساتھ میں یہ بات اس پلیٹ فارم سے کہنے جا رہا ہوں۔ میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں، کوئی اسپوک پرسن نہیں ہوں، نہیں میں نے ان سے کوئی ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرائی ہے، نہیں میں نے کسی ہیڈ مورر کی پوسٹنگ کرائی ہے، نہیں کوئی چوکی انچارج میں نے لگوایا، جس طرح کے اخبار والے، میڈیا والے کام لیتے ہیں، پھر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ یہ تعریفیں حقیقت پر مبنی ہیں اور بے لوث ہے، کوئی ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا، مولوی عبدالحق بابا اردو، ان کا ایک قول بہت مشہور ہے جو میں اکثر اپنے پروگراموں میں پہلے بھی کوٹ کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ انسان کی برائیوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کی اچھائیاں بھی اسے لے ڈوبنے کا باعث بنتی ہے۔ اس وقت آزاد خان کی جو اچھائی ہے، جو ناک کی سیٹ پر چلنا ہے، ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی، یہی ان کا اس وقت سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ بن گیا ہے ان کی نظروں میں، جو کہ کرپشن میں اس وقت غوطے کھا رہے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے، انہیں جو ہے وہ بالکل بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان۔ اب آزاد خان کی تعریف سندھ کے وزیر اعلیٰ کریں تو ظاہر ہے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے دلوں پر بم کے گولہ گرانا ہے۔ میں صاف نام لیتا ہوں، آئی جی سندھ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا ہوگا کہ بھئی میں پولیس فورس کا سربراہ ہوں تو سی ایم کو میری تعریف کرنی چاہیے، ایڈیشنل آئی جی میرے انڈر میں ہے۔
میں اچھا ہوں تو ایڈیشنل آئی جی اچھا ہے، یہ تو نہیں کہ میں اچھا نہیں ہوں ایڈیشنل آئی جی اچھا ہے۔ ظاہر ہے یقیناً ان کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی تعریف کی گئی، تو یہ یقیناً جو ہے وہ آئی جی کو اچھا نہیں لگا ہوگا۔ حالانکہ جب آئی جی کو تمغہ امتیاز دیا گیا، خود کاغذی اس آپریشن کے بنیاد بنا کر جو کچھے کے علاقے میں آپریشن تھا، تو اس پر تو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، حالانکہ وہ حق بنتا تھا غلام نبی میمن کا، ان کے دور میں جو ہے وہ آپریشن شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، پکا پکائے آ گئے اور ان کو آپ نے دے دیا، حالانکہ دینا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے۔ آفتاب، ناصر آفتاب نے کون سے وہاں پر جھنڈے گاڑ دیے تھے، ان کو آپ نے دے دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وزیر داخلہ کا کیا ہے، صرف تقریر کرنے سے آپ نے ان کو بہادری کا تمغہ دے دیا۔ جو ایڈیشن جو کہنا وزیر داخلہ اپنے گھر کو جو ہے جلنے سے نہ بچا سکا، اس کو تو اس منصب پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کو آپ نے بہادری کا، شجاعت کا، دلیری کا اتنا بڑا آپ نے اعزاز دے دیا، یعنی کہ اس اعزاز کی آپ نے 2% کی عزت کر دی، بے توقیری کر دی آپ نے، ان کو آپ نے یہ بہادری کے اعزازات دینے کی شکل میں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے مراد علی شاہ نے جو ہے وہ بالکل حق و انصاف سے کام لیتے ہوئے کراچی میں امن ہو گیا ہے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا گراف نیچے چلا گیا ہے، کراچی میں منشیات اور آرگنائزڈ جرائم کے اڈے تقریباً جو ہے وہ ختم تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کمی ضرور ہو گئی ہے۔ کرپشن ایس ایس پی ڈی آئی جی لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کرائم جو ہے اس کا گراف نیچے آ گیا۔ جو ڈکیتیوں میں لوگ مرڈر ہوتے تھے، زخمی تھے، وہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ جعلی مقابلے جو ہوتے تھے پولیس کی طرف سے، وہ بھی تقریباً ختم ہو چکے۔ یہ صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمانداری کے سر جاتا ہے، دیانتداری کے سر جاتا ہے، اصول پرستی کے سر جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو اس کا اثر آئے گا نا۔ آپ بے شک اس کی تعریف نہ کریں، آئی جی نہ کریں، ہوم منسٹر نہ کریں، لیکن سی ایم نے کیا، بالکل صحیح کیا۔ اب ظاہر ہے کہ سی ایم کا تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سی ایم جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کوتوال شہر کی کارکردگی سے مطمئن ہے، یقیناً مطمئن ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے بہت محنت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ گن کو اکھیڑنے میں، جڑ سے صاف کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ آتی 3 جو ہے وہ پولیس افسروں کو انہوں نے ڈسمس فراہم سروس کر دیا۔ وہ پولیس افسران جن کی بحالی کے لیے کون سا منسٹر ہے جس نے سفارش کی ہوگی، کون سا اخبار والا ہے، میڈیا والا جس نے جو ہے پیسے لے کے ان کی سفارش نہیں کی، لیکن مجال ہے کہ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ میں انہیں نہیں بحال کروں گا، حالانکہ انہی نے آگے چل کر لاہور سے جو ہے وہ پکڑ کر لے کر آئے کس کو، کیا نام ہے، کوکین کوئین جو ہے انمول پنکی کو، اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ بحال نہیں کیا، حالانکہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 100 سے زائد جو ہے وہ مقابلے کیے ہیں، اتنے بندے ہلاک کیے ہیں، اور اتنے یہ کیے، اتنے ہم نے مفرور مار دیے، اتنے منو ہم نے کیا نام ہے ہیروئن کوکین برآمد کی، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جو الزامات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی ہیں، تو ایسے گندے انڈوں کو پولیس میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ڈٹ گئے تھے اصولی طور پر، تو کوئی دنیا کا کوئی مائی کلال انہیں بحال نہیں کر سکا۔ وزیر داخلہ نے بھی نیچے تک زور لگایا، لیکن وہ بحال کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ سارا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے خود ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کو، تو ان کی تعریف بنتی ہے، ان کی تعریف کی وزیر اعلیٰ نے، اور ان کی تعریف کرنا جو ہے یہ ان کے مخالفین کو جو ہے وہ اندر سے آگ لگانے کے برابر تھا۔ ان کو اندر سے اس وقت آگ لگی ہوئی اور موقع کی طاق میں ہے کہ کوئی ان کو موقع ملے تو ہم جو ہے پھر آزاد خان کے پیروں سے زمین کو جو ہے وہ کھسکانے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا تھا ہنگامی ویلاگ، پولیس سے متعلق تعطل سے کر رہا ہوں جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ میری مجبوریوں کو اور کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری جو اطلاعات ہیں، ہم جو پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہو، اگر آپ لوگوں کی کوئی تحفظات ہیں کہ یہ جو میری اطلاعات ہیں، یہ بعض اطلاعات جو ہے یہ خواہشات پر مبنی نظر آتی ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس میں حقیقت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور میں جو ہے صرف ذاتی اناد اور ذاتی بغض کے تحت جو ہے یہ پسند ناپسند کو مد نظر رکھ کر یہ پروگرام کرتا ہوں، تو اگر آپ کے پاس جو میں نے یہ 3 اسٹیپ کے پروگرام کیے، 3 حصوں پر، کاشف عباسی والے حصے کو لے کر، پھر آپ فدا جاوری والے حصے کو لے کر، اور آخر میں آزاد خان کی جو نیک نامی، ایمانداری، دیانتداری کے حوالے سے جو میں نے پروگرام کیا، اور ان سے جو حسد کرتے ہیں ان کا جو میں نے ذکر کیا، اگر آپ کے پاس کچھ حقیقت ہے کہ نہیں ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، میں بالکل 6 کو 9 اور 9 کو 6 بنا کے پیش کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ مجھے یقین جانیے ٹیکس کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ مجھ سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ نمبر 416
416-857-3283 416-857-3283 آپ لوگ کریں. آپ کا جو ہے نام میں سی غراض میں رکھوں گا, انکوائری ضرور کروں گا. اگر آپ کی بات درست ہوگی تو جس طرح سے آپ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اسی طرح سے میں آپ کی جو اطلاع ہے اسے بیان کروں گا, اسے اپنی زبان دوں گا, اپنے جذبات دوں گا, اپنے احساسات دوں گا. آپ اس طرح سن بھی سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے. یقین جانیے پروگرام جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ میں کرتا ہوں. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے. بہت سارے DIG سے جو بات میں کرتا ہوں, ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے ہیں, بعض اوقات میں کرتا ہوں نہیں کرتے ہیں, تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھی میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. دوسرے جو ہمارے میڈیا والے ہیں, میں نے آپ سے کوئی کام نہیں لینا ہے. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی ہمیں کام نہ بول دے, کوئی کسی کی سفارش نہ کر دے, کوئی SHO کی پوسٹنگ میں بٹوارا نہ کر لے ہم سے, ایڈ مورل لگانے میں ہم سے کوئی مطالبہ نہ کر دے. نہیں, میں نہیں کرتا. پچھلے 22 سالوں سے جن لوگوں سے میرا رابطہ ہے, پچھلے 6 سال سے 5 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں, بہت سارے IG آئے گزر گئے. کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کتنے DIG گزر گئے. کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ میں نے کسی ایک کی پوسٹنگ کے لیے کوئی بات کی ہو. میں تو جائز کام کے لیے بات نہیں کرتا ہوں. جو کام پولیس سے 2 4 5 ہزار میں 10 ہزار میں ہو جائے تو وہ 10 ہزار خرچ کرنا بہتر ہے ان زمینی خداؤں کو فون کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے کام کرانا. وہ انتہائی مہنگا ہے, وہ بہت مہنگا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 4 ہزار خرچ کر کے کام کرا دو, تو اس میں آپ کی بچت ہے, اس میں آپ کی عزت بھی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ بھی. آپ کام کراؤ گے 50 جگہ جو ہے وہ ڈھول پیٹتا رہے گا کہ یار مجھے فون کر کے اس نے مجھ سے یہ کام کرا دیا. تو خواہ مخواہ اپنی رسوائی کو اگر آپ نے دعوت دینا ہے تو ان SSPوں سے, ان DIGوں سے, ان IGوں سے آپ کام کرائیں. ان کے پاس ہے کیا؟ ایک IG اتنا اکڑ کے بات کرتا ہے, ایڈیشنل IG اتنا رونت سے بات کرتا ہے, DIG اتنا, ان کا ہے کیا دینے کے لیے؟ ایک پوسٹنگ کرو گے نا, وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ میڈیا والے ہے کیا, بونکنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ہڈی ڈال دو تو یہ بونکنا بند کر دیں گے. ہڈی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک پوسٹنگ کی مار ہے. SHO لگا لو, ایڈمورا لگا لو تو ان کا منہ بند ہو جائے گا. ہماری برائیاں جو ہے وہ اچھائیوں میں بدل جائے گی اور پھر ہم جو ہے فرشتے بن جائیں گے. ان کی نظروں میں پھر یہ ہمیں فرشتہ بنا کے پیش کریں گے. تو یہ ان کا کہنا ہے. ان کی نظر میں میڈیا والے جو ہے وہ سوائے میراثی کے, سوائے تبلچوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا روکڑا لیتے ہیں, اپنا حصہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. یقین جانیے میں ویسا نہیں ہوں. آپ میرے جتنے بھی پروگرام دیکھ لیں, غلطی تو ہو جاتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن جان بوجھ کے میں غلطی نہیں کرتا ہوں. اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے. تو التماس یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگ پورا دیکھا کریں, کوشش یہ کریں کہ اس کو لائک بھی کریں, کمنٹس ضرور کریں, تبصرہ ضرور کریں میری آنکھیں کھلوانے کے لیے. کیونکہ میں بہت زیادہ اندھا اعتماد کرتا ہوں, گرو جی پر اعتماد کرتا ہوں, پجارن جی پر. یہ سارے عمر رسیدہ لوگ ہیں, تو کبھی کبھی عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں, سننے میں پڑھنے میں ہو جاتی غلطی, تو ان کی غلطی ظاہر ہے پھر میری غلطی بن جاتی ہے, جس کے لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ معذرت کا جو ہے میرے پاس آپشن ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے تبصرہ کیا کریں, کمنٹ کی شکل میں مجھے بتائیں کریں بھی کہ یہ میں نے کیا غلطی کی, یہ غلطی, تاکہ مجھے اصلاح میں اپنی کر سکوں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, مجھے کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ غلطی کی, مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری نشاندہی کریں گے میری غلطیوں کی. تو اب وقت زیادہ میں نے لے لیا, پروگرام کا دورانیہ بھی 23 منٹ اور 35 سیکنڈ کا ہو گیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.